نیک صحبت کی مثال سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عطر کی دکان، اگر آپ عطر کی دکان پر بیٹھیں گے تو یا تو وہ آپ کو پھاہا دے دے گا روئی کا ایک کان میں مفت، اکثر عطر کے والوں کا یہ معمول ہے، اتنی سخاوت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی کنجوس نکلا نہ دیا تو آپ خرید سکتے ہیں، اور اگر نہ روئی کا پھاہا دیا نہ عطر کی شیشی خریدی آپ نے تو خوشبو تو تمہیں مل ہی جائے گی مفت میں۔ اور بری صحبت کی مثال جیسے لوہا جب چاقو بناتا ہے، لوہا گرم کرتا ہے دھوکنی سے، چمڑے کی دھوکنی ہوتی ہے، کوئلے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے کرتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے اور دھواں بھی نکلتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار کی دکان جو دھوکنی کرتا ہے اور لوہا گرم کرتا ہے اور پھر چاقو وغیرہ، تو وہاں یا تو تم کو گرمی بھی لگے گی اور یا تو کوئی چنگاری ہو کے تمہیں جلا دے گی، اور کچھ نہ صحیح تو دھواں سے تو تم بچ ہی نہیں سکتے۔ بس تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کتنا نقصان پہنچا ہے اللہ والوں کی نیک صحبتوں کی دوری سے۔ واقعہ آپ کو سنا دیا کہ کتنا نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے دوستو ان ملاقاتوں کو معمولی مت سمجھو، یہ کیمیا ہے، کیمیا۔ مفتی اعظم پاکستان نے عرض کیا تھا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے بانی، حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے، یہ جو مشہور ہے کہ یک زمانے صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، تھوڑی دیر صحبت اللہ والوں کی نیک بندوں کی 100 برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اخلاص کی عبادت کے ساتھ بھی اس کو وسوسے نہیں چھوڑیں گے، ذہنی انتشار یکسوئی نہیں نصیب ہوگی، کوئی نہ کوئی شیطان چکر مارتا رہے گا، کیونکہ اکیلا ہے۔ جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، جو بکری یا بھیڑ اپنے ریوڑ مجمع سے جماعت سے الگ ہوتی ہے تو بھیڑیا اسے اٹھالتا ہے یا نہیں؟ اس کو بھیڑیا اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ والوں میں رہنا، نیک صحبتوں میں رہنا ایسا ہے جیسے بکری اپنے ریوڑ میں ہے، بھیڑیا کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بڑھ کر کون بھیڑیا ہوگا؟ تو مفتی صاحب نے سوال کیا کہ حضرت کیا یہ صحیح بات ہے کہ 100 برس کی عبادت سے تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت افضل ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، مگر یہ کم بیان کیا ہے۔ فرمایا کم بیان ہے، شاعر کو یوں کہنا چاہیے جس نے کہا ہے کہ ایک زمانے صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ مفتی اعظم پاکستان سے حکیم الامت نے فرمایا کہ تھوڑی دیر صحبت اللہ والوں کی 100 برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل کہنا یہ حق ادا نہیں ہوا، یہ کہنا چاہیے 1 لاکھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر وجہ بیان کی کہ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی، اہل اللہ کی صحبت سے محروم تھا، مردود ہونے سے نہیں بچ سکا، اور اللہ والوں کی صحبت اٹھانے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ دیکھ لو حسن عزیز کتاب موجود ہے ملفوظات کی، اس میں یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں پیش کر رہا ہوں۔ جس چیز پر کسی صاحب کو میری کبھی کسی تقریر کے کسی مضمون پر کسی قسم کا کھٹک خلجان سوال پیدا ہو، مجھ سے تنہائی میں مل کر اس کی دلیل یا اس کی تفہیم کر لیں کہ میری فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی، یا اس بات سے مجھے خلجان ہے، یا یہ عنوان مناسب نہیں تھا، مجھ سے افہام و تفہیم کر لیں۔ میں انشاءاللہ اگر اچھی بات ہوگی تو میں قبول کر لوں گا ان کی نصیحت کو، اور اگر ان کی غلط فہمی ہوگی تو میں اسے دور کرنے کی کوشش کر دوں گا، مگر دل میں بدگمانی رکھنا جائز نہیں۔ کوئی بات ہو سکتی ہے کبھی میرا کوئی عنوان، میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا اس کی دلیل ذہن میں نہ آئے، تو میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کو دلائل قرآن و حدیث سے پیش کروں۔ لہذا حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ لاکھوں سال عبادت کرنے کے باوجود شیطان مردود ہونے سے نہیں بچ سکا، لیکن اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے دائرے اسلام سے ان کا خروج نہیں ہوتا۔ گناہ ہو سکتا ہے لیکن توبہ نصیب ہو جائے گی ان کو، اگر گناہ ہوا توفیق توبہ اللہ دے دے گا ان کو۔